بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے ایک مولوی صاحب ہے، عالم دین ہے، اس کی ایک ویڈیو سنو، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں علماء سے محبت ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، دونوں سلام ہے، لیکن سیاسی علماء سے نہیں۔ میں رب کی قسم کا کر کہتا ہوں یہ قادیانیوں کا پلایا ہوا جملہ ہے، اور جس پہ سب سے زیادہ عمل پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، وہ بار بار اس جملے کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو آج ناظرین، اس مولوی صاحب کا مجھے معلوم نہیں کس سے تعلق ہے، جی یو آئی سے تعلق ہے یا کس بھی مسلک سے تعلق ہے، لیکن اس نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل 100% ٹھیک کی ہیں کہ علماء کرام کے خلاف یہ یعنی کہ ایک بہت بڑی سازش ہوتی ہے کہ علماء کرام سر کا تاج ہیں، لیکن ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے، اور یقیناً یہ قادیانی اور یہود و نصارہ کا ایک بیانیہ ہے۔ آج کل ناظرین، جب سے جنرل عاصم منیر صاحب نے ڈنڈا سنبھالا ہے تو علماء اکرام کے خلاف پاکستان میں ایک نئی سازش شروع ہو گئی ہے، اور اس سازش کرنے کا جو اصل مقصد ہے کہ پاکستان کے علماء اکرام سے پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ اس ٹائم بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، اور ان میں سر فہرست جو ہیں، خاص کر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ انتہائی سینئر جو صحافی ہیں، اینکر حضرات ہیں، جو کھل کے اس ٹائم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں نے کچھ ٹویٹس کیے۔ وہ ٹویٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس ٹائم سب سے پاکستان کے جتنے بھی حکمران ہیں، اور ان حکمرانوں میں سر فہرست پی ٹی آئی سب سے زیادہ تحریک لبیک سے خوف زدہ ہے۔ اس کے اوپر تو میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں، تحریک لبیک کا میں ذکر کیوں لے رہا ہوں وہ بھی آپ آگے جا کے آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تحریک لبیک سے خوف زدہ ہیں۔ وہ کیوں خوف زدہ ہیں وہ آپ کو آگے معلوم پڑے گا۔ ناظرین، 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ہارون رشید نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ ہارون رشید نے وہ ٹویٹ جو کیا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دوسرا ٹویٹ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر معید پیر زادہ نے کیا کیا ہے وہ بھی آپ نے رکھتا ہوں، پھر بعد میں تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے والا ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے، اس نے بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا، انتہائی یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ بہت زبردست اس نے پوائنٹ اٹھایا ہے۔ اس کا وہ پوائنٹ دیکھ کے میں یہ ویڈیو بنانے کے اوپر مجبور ہوں کہ یہ اس کے اوپر ویڈیو لازمی بنانی چاہیے۔ ناظرین، کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہارون رشید کہتا ہے کہ پراپیگنڈے میں مولوی مغرب سے کم نہیں ہیں، دعوے دیکھیے کہ افغانستان میں ایک معاشی انقلاب برپا ہے، جلد ایک سپر پاور بن جائے گا، سب جھوٹ ہے، بے گناہ پاکستانیوں کو وحشی قاتل ہولناک قدامت پسند پروردگار انہیں برکت بخشے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ پاکستان مخالف بھارت نواز مذہبی مقتدی فکر۔ اس کے اوپر آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ اس نے یہ کہہ رہا ہے قوم یوتھ کو، کیونکہ یوتھ ہی اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں نا، یوتھ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی افغانستان کا جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ وہاں اسلامی نظام ہے، وہاں خوشحالی ہے، وہاں علماء کرام نے کنٹرول سنبھال لیا، وہ کس طرح اچھی حکومت کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ تو انڈیا کے دوست ہیں، یعنی کہ یہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے افغانستان کے نظام سے۔ ہمارا افغانستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ریاستی لیول پہ جیسا بھی ہوگا، لیکن ہم اس کے نظام کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں نظام کیا ہے۔ تو اس نے یعنی کہ ٹویٹ کیا، پھر اس نے بعد میں ایک اور ٹویٹ کیا۔ وہ ٹویٹ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کچھ لوگ افغانستان کو مستقبل کی سپر پاور کے طور پر پیش کر رہے ہیں، معصوم پاکستانی عوام کے قاتلوں کو مولویوں کے ہاتھوں کبھی کسی کا بھلا ہوا ہے؟ تاریخ سے کوئی ایک مثال دے دیں۔ یہ بدبخت انسان کہتا ہے کہ مولویوں کے ہاتھوں کبھی بھی پاکستان کا یا کبھی کسی کا بھلا ہوا ہے، یعنی کہ اس نے جتنے بھی مولوی ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، ان کو الگ کر دیا ہے۔ اب ناظرین، یہ تو کھل کے سامنے، کیونکہ یہ لوگوں کو میں جو معید پیر زادہ کا بھی رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے والا جو ہے وہ جب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو یہ ہارون رشید کے ٹویٹ اور معید پیر زادہ کے ٹویٹ کا اصل مقصد آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ لوگ ایسے ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، پھر ایک معید پیر زادہ نے ایک ٹویٹ کیا۔ معید پیر زادہ نے جو ہارون رشید ہے اس نے پاکستانی عوام کو افغانستان سے، یعنی کہ جو افغانستان کا نظام ہے، شرعی نظام ہے، یا جہاں کے جو علماء کرام ہیں ان سے بزند کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح معید پیر زادہ نے بھی کیا ہے۔ معید پیر زادہ نے
پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو یعنی کہ کہا ہے کہ یہ تو بالکل نالائق ہیں، ان کو تو کسی چیز کا بھی معلوم نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا آج تک، یعنی کہ پورے مسلمانوں کے اوپر اس نے یعنی کہ ایک قسم کا الزام لگایا ہے یا ان کو یعنی کہ بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو جواب تو بہت زبردست قسم کا ملا ہے ٹویٹر کے اوپر، بہت لمبے چوڑے جواب ملے ہیں، میں نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے۔ تو جو اس کو اس کے یعنی کہ جو اس نے ٹویٹ کیا تھا اس کے مطابق علمی جو جواب ہے وہ بہت لمبے چوڑے ہیں، دیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے کہاں کہاں یعنی کہ مسلمانوں کی جو ایجادات ہیں یا مسلمانوں کے جو مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے ہیں سائنسدانوں کے وہ بتائے گئے۔ لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں کرسچن ہینگن کی ایجاد کردہ گھڑی کو دیکھا، نماز کا وقت قریب تھا، یعنی کہ مسلمان کافروں کی گھڑی جو ایجاد کی ہوئی ہے اس سے ٹائم دیکھ کے نماز کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے ڈیملر اور میجک کا ایجاد کردہ موٹر سائیکل نکالا اور مسجد کی جانب روانہ ہو گیا، یعنی کہ میں دیکھا کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کافروں کی گھڑی سے دیکھا، پھر میں نے کافروں کا ایجاد کردہ موٹر سائیکل نکالا اور پھر میں نماز کے لیے چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر حال سے ٹریلر کے ایجاد کردہ واٹر کولر سے فلٹر شدہ صاف پانی پیا۔ جب میں مسجد میں پہنچا مجھے پیاس لگی تو کافروں کے ایجاد کیا ہوا کولر سے میں نے پانی پیا اور کلارکس والوں کے جوتے اتار کر وضو کرنے لگا۔ اس کے بعد بنجامن موغن کی ایجاد کردہ گیزر کی وجہ سے گرم پانی آ رہا تھا اور سردی میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد مسجد کے اندرونی گیٹ کی طرف گیا اور رابرٹ ہوبن کا ایجاد کردہ شیشے کا دروازہ کھولا، ایڈیشن کا ایجاد کردہ بلب آن کیا اور سامنے والے کیریئر کا ایجاد کردہ اے سی بھی لگا ہوا تھا، مگر چارلس ہیگر کا ایجاد کردہ ہیٹر بھی آن تھا اور جیمز ویسٹ کی ایجاد کردہ مائکرو فون پہ اذان ہو رہی تھی۔ یعنی کہ سب کچھ اس نے کافروں کی ایجاد کا ذکر کیا اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم پورے جو کافروں کی ایجادات ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے جاتے ہیں۔ پھر لاسٹ میں اس نے ایک مذاق اڑایا کہ یہ سن کر میرے کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے کا کہکا نکل گیا۔ اس نے یہ ٹویٹ کیا، اس کو بہت زبردست قسم کا جواب ملا، لیکن جو میں نے اس کو ٹویٹ کا جواب دیا سب سے پہلے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر وہ جو تحریک لبیک کا اس نے ایک تحریر لکھی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے اس کو ٹویٹ میں جواب دیا کہ جن ایجادات کا ذکر کر رہے ہو اس سے پہلے بھی نماز ہوتی تھی۔ میں نے اس کو کہا ہے کہ بھئی آپ جن ایجادات کا ذکر کر رہے ہیں ان ایجادات سے پہلے بھی لوگ نماز کے لیے بھی جاتے تھے، ان کو وقت کا بھی معلوم تھا، وہ وضو بھی کرتے تھے، پانی بھی پیتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ آپ کی مسلمانوں سے نفرت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے والدین کو کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہوگی، کیونکہ جب دونوں راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں زیادہ اس کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہوں۔ تو میں نے اس کے ٹویٹ کو اس طرح کا جواب دیا، حالانکہ علمی جواب اس کو بہت سارے مسلمان جو سائنسدان ہیں ان کی ایجادات کا لوگوں نے اس کو جواب دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ معید پیرزادہ کون ہے؟ کھل کے علماء اکرام کے خلاف، پاکستان فوج کے خلاف۔ ہارون رشید کون ہے؟ اب میں آپ لوگوں کو سامنے رکھتا ہوں کہ وہ زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے جو تحریک لبیک کا یعنی کہ ایک ایکٹیو قسم کا فیس بک کے اوپر ہے، اس کا نام ہے بلال سمر صاحب۔ اس نے کہا ہے کہ افغانستان کے خلاف مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے پاکستان میں ایک منظم کام جاری ہے۔ افغانستان کے خلاف ایک مائنڈ بنانے کے لیے پاکستان میں ایک منظم کام جاری ہے، جیسا کہ میں ہارون رشید کا ٹویٹ رکھا ہے اور معید پیرزادہ کا رکھا ہے۔ اور سب سے پہلے میں نے عالم دین کی ویڈیو رکھی ہے کہ علماء اکرام کے خلاف پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی یعنی کہ ان کی برا بھلا کہتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ افغانستان کے خلاف مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے پاکستان میں ایک منظم کام جاری ہے۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ یعنی کہ یہ منظم کام کیوں جاری ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ پاکستانی حکمران افغانستان کے اسلامی نظام سے خوفزدہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے حکمران
اسلامی نظام سے خوفزدہ ہیں، اور سب سے زیادہ پی ٹی آئی کیوں ہے وہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ بھی اسلامی نظام کا مطالبہ کر دیں، لوگوں کے اندر نفرت ڈالو تاکہ پاکستان کی عوام یہ مطالبہ نہ کر دے پاکستان میں بھی ہم کو بھی اسلامی نظام چاہیے۔ اب لوگوں کے سامنے جمہوریت کی خباثت آ رہی ہے، افغانستان میں اسلامی نظام کی برکت سے بہاریں ہیں، عوام خوشحال ہو رہی ہے، اور پاکستان میں سب سے بڑی جو پاور ہے اسلامی نظام کا جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ تحریک لبیک ہے، اور پاکستانی عوام کے پاس آپشن بھی موجود ہے۔ اب ناظرین پورے پاکستانی جو حکمران خوفزدہ تو وہ ہیں، لیکن تحریک انصاف والے بہت زیادہ کیا ہوں کہ ان کے پیچھے دو بڑی وجہ ہے۔ ایک تو ان کا مقصد جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانا، علماء اکرام کو بدنام کرنا، جیسا کہ قادیانیوں اور یہود و نصارہ کو یہ ایجنٹ ہے، ان کو ان کے بیانی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی، دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ نون لیگ پیپل پارٹی کا تک گراؤنڈ کے اوپر کوئی ووٹ بینک ہے ہی نہیں، ووٹ بینک جو ہے وہ تحریک لبیک کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے، تو وہ اب پی ٹی آئی والوں اپنے یوتھیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ مولوی کچھ نہیں کر سکتے، یہ مولوی حکومت کیسے چلا سکتے ہیں، یہ افغانستان میں تو یہ فیل ہو گئے، افغانستان میں تو کوئی یہ تو ہمارے دوست ہیں ہی نہیں، یہ تو انڈیا کے دوست ہیں۔ اس طرح یوتھیوں کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یوتھی یہ نہ کہیں کہ یار ہاں واقعہ بھی ہم کو پاکستان میں اسلامی نظام، اور ان یوتھیوں کو سوچنا چاہیے کہ سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت پی ٹی آئی کرتی ہے، سب سے زیادہ گستاخوں کو سپورٹ پی ٹی آئی نے کیا ہے، سب سے زیادہ گستاخیاں بے ادبیاں پی ٹی آئی نے کیا ہیں، اور ان کے جو لیڈر ہے اس کا بیانیہ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، امت مسلمہ کا لیڈر کہ میں پاکستان میں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو بناؤں گا۔ تو ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں یہ نئی سازش شروع ہو گئی ہے کہ لوگوں کو، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں افغانستان کے خلاف یعنی کہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں اس ٹائم جو ترقی ہو رہی ہے، خوشحالی ہو رہی ہے، وہ صرف اسلامی نظام کے برکت سے ہو رہی ہے، اور پاکستان کا وحید حل بھی اسلامی نظام ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔